اب ہم اپنے پروگرام کے مہمان خصوصی آخری پارٹیسپینٹ محترم حافظ جاوید اقبال ساجد صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع میاں، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے دونوں مہمانان گرامی نے جو گفتگو کی ہے اس کے تناظر میں اور آپ کے جو اس کی رائے کے مطابق جو ایشوز ہیں اور ان کا حل جو ہے آپ کے سامنے رکھیں۔ ہمارے دونوں مہمانان گرامی نے جو بنیادی باتیں کی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ باتیں 100% درست ہیں۔ اس سے بھی زیادہ کئی مسائل کا شکار ہمارا معاشرہ ہے، اور سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ جو اچھے قوانین بھی آتے ہیں تو ان قوانین کو بھی اپنی خواہش کے مطابق ہمارے نمائندے جو ہیں وہ ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی خامی ہے۔ اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے، ابھی محترم ہمارے دونوں مہمانوں نے کچھ باتیں کی ہیں، لیکن جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آج تک سیاسی جماعتوں کو مضبوط نہیں ہونے دیا گیا، جو تمام مسائل کی جڑ ہے۔ آج جتنے بھی مسائل ہیں نا، اس سے 1000 گنا زیادہ مسائل ہیں جو ہمارے دونوں مہمانوں نے پیش کیے ہیں، کہ بے شمار مسائل ہیں، لیکن ان کی جڑ کیا ہے؟ ان کی جڑ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کو مضبوط نہیں ہونے دیا گیا، اور سیاسی جماعتوں کو پنپنے نہیں دیا گیا، اور سیاسی جماعتوں کو مضبوط نہیں ہونے دیا گیا۔ اور کیوں نہیں ہونے دیا گیا؟ ایک بات تو رانا صاحب نے اشارہ کر دیا ہے کہ جو ہمارا ڈی ایم جی گروپ ہے، یہ جو ہماری سرکش بیوروکریسی ہے، یہ نہیں چاہتی کہ ان کے ہاتھ سے اختیار چلے جائیں۔ اور یہ بیوروکریسی بنائی کس لیے گئی تھی؟ یہ نو آبادیاتی نظام کے تحت یہ سارا کام ہوا تھا، کیونکہ اس وقت ہم پر ایک امپائر مسلط تھا، ہم غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، اور زیادہ تر قوانین وہی بنائے گئے تھے کہ جو ایک سورن اور ایک جو سلیو، ایک غلام اور ایک حاکم کے درمیان جو ہوتے ہیں، ایسے قوانین تھے۔ اور انہی قوانین کے تحت کہ ہم نے عوام کو کس طرح اپنے کنٹرول کے اندر رکھنا ہے، عوام کو کس طرح اپنے قابو کے اندر رکھنا ہے، انہوں نے ڈی سی کا نظام دیا، انہوں نے ایس پی کا نظام دیا، اور آج 80 سال ہونے کے باوجود، ہم آزاد ہونے کے باوجود اس نظام کو تبدیل نہیں کر سکے۔ اور کیوں نہیں کر سکے؟ اس کی پھر بنیادی وجہ ہوئی ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سیاسی جماعتیں نہیں رہی، بلکہ وہ محض ایک خاندانی جو ہیں وہ لمیٹڈ کمپنیاں بن چکی ہیں، کہ آج کچھ ایک خاندان ہے جو مسلط رہا ہے، ایک دوسرا خاندان ہے جو مسلط رہا ہے، اور لوگ انہی خاندانوں کے ارد گرد اپنی سیاست کو جو ہے وہ چمکا رہے ہیں۔ تو جب تک یہ خاندانی نظام ختم نہیں ہوگا، جو ہم پر چند خاندان اور کوئی خاندان ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی طور پر بھی جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے رشتے ہیں، اور انہی خاندانوں سے بیوروکریٹس بھی نکل رہے ہیں، انہی خاندانوں سے جرنیل بھی نکل رہے ہیں، انہی خاندانوں سے سارا ایک معاشرہ جو ہے، معاشرے کے اندر ایک ایسا طبقہ بن چکا ہے کہ جو ایک ایلیٹ کلاس بن گئی ہے اور ایک بیچاری عوام بن گئی ہے۔ اور عوام کو ابھی تک یہ شعور نہیں آیا کہ جب یہ شعور عوام کے اندر آ گیا کہ اصل طاقت عوام ہے۔ اور بھٹو صاحب نے یہ ایک نعرہ دیا تھا کہ طاقت کا اصل سرچشمہ جو ہے یہ عوام ہے، اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ عوام کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے، لیکن یہ عوام کی طاقت جو ہے یہ بھی بے خدا نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، کہ اللہ نے آپ کی مدد کی، اے حبیب، اللہ نے آپ کی مدد کی اپنی خصوصی مہربانی کے ساتھ اور اہل ایمان کی طاقت کے ساتھ۔ تو اس لیے جو عوام کی طاقت ہے اس سے کوئی بھی جو ہے انکار نہیں کر سکتا۔ تو الحمدللہ ہمارے مہمان گرامی یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں آج یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی
اس نوعیت کے پروگرام پہلے بھی کئی کر چکی ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی کرتی رہے گی۔ اور جماعت اسلامی چونکہ بیسیکلی اور بنیادی طور پر ایک متوسط طبقے کی جماعت ہے، اس کے اندر کوئی بڑے جاگیردار یا بڑے سرمایہ دار نہیں ہیں، اور اس کا ورکر بھی متوسط قسم کا ورکر ہے زیادہ تر، اور الحمدللہ اس جماعت کے اندر پوری جمہوریت موجود ہے اور دین کی اقامت کی پوری جد و جہد ہو رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر اسی نوعیت کے اور خاص کر بلدیات، اور جس طرح رانا صاحب فرما رہے تھے کہ بلدیات جہاں بھی مضبوط ہو گئے اس کے اندر آپ معاشرے کے اندر بالکل تبدیلی آپ واضح نظر آئے گی۔ کراچی کی مثال جب ہم دیتے ہیں، اور کراچی میں جب بھی ترقی ہوئی الحمدللہ ہمارے میئر کے دور میں ترقی ہوئی، چاہے عبدالستار افغانی تھے یا چاہے نعمت اللہ خان صاحب تھے، آج بھی لوگ ان دونوں کو یاد کرتے ہیں کہ واقعی اس وقت کراچی جو ہے وہ روشنیوں کا شہر تھا، اور آج حافظ نعیم الرحمان نے ایک مرتبہ پھر پوری قوم کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ کراچی کے سلگتے ہوئے مسائل کے لیے جب بھی کوئی توانا آواز اٹھی ہے تو وہ جماعت اسلامی نے اٹھائی ہے، اور انشاءاللہ ہم پورے پاکستان کے اندر اسی پلاننگ کے ساتھ چل رہے ہیں کہ ہم عوام کو زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہمارے یقین ہے، ہمارے ایمان ہے کہ عوام کی طاقت کے بغیر جو ہے ہم معاشرے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے، اور انشاءاللہ جب عوام ہمارے ساتھ رہے گی۔ اور ایک بات اور بھی آپ کو کہتا چلوں، اکثر یہ کہا جاتا ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے کہ عوام تو بیچارے ووٹ دے دیتے ہیں لیکن فیصلے کہیں اور سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ ابھی ہمارا تازہ ترین جو بڑا طاقتور وزیر اعظم تھا بظاہر، لیکن اب وہ بیچارہ کہتا ہے کہ حکومت تو میری تھی لیکن فیصلے کوئی اور کر رہا تھا۔ لیکن انشاءاللہ میں یہ پورے یقین اور تیقن کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اگر عوام کی طاقت ایک دفعہ جماعت اسلامی کے پلڑے میں آ گئی تو ہم دیکھیں گے کہ پھر فیصلے کون کرتا ہے۔ پھر انشاءاللہ فیصلے ہمارے ہی ہوں گے، عوام کی خواہشات کے مطابق ہوں گے، عوام کی فلاح کے لیے ہوں گے، اور الحمدللہ جہاں بھی ہمیں موقع ملا ہے ہم نے اس علاقے کو فلاح کی راستے پر گامزن کیا ہے۔ انشاءاللہ جب بھی ہمیں موقع ملے گا ہم اسی نصب العین کو لے کر چلیں گے، اسی ویژن کو اور اسی مشن کو لے کر چلیں گے، اور انشاءاللہ ہم اپنے میاں والی کے تمام ایسے لوگوں سے جیسے رانا صاحب ہیں، عالی سعید صاحب ہیں، حاکم خان صاحب بیٹھے ہیں، اور ہمارے صحافی بھائی ہیں، اور ہمارے سوشل جو ورکر ہیں، سماجی کارکن جو ہیں، سماجی کاموں کے اندر اور فلاحی کاموں کے اندر جو دلچسپی لیتے ہیں، ہمارے سمیع اللہ بھائی بیٹھے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے رانا صاحب ان بیچاروں کا کام روک دیا گیا ہے، اور میں 2-3 دفعہ یہاں مل بھی چکا ہوں اعلیٰ افسران سے پبلک ہیلتھ کے، لیکن ابھی تک کام نہیں شروع ہو رہا۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ایک سیاسی مخالفت کی وجہ سے ان کے کام کو روک دیا گیا ہے، لیکن وہ بھی ہے بات۔ لیکن کچھ علاقوں دیکھیں نا، یہ ابھی مجھے اس دن بتا رہے تھے، محلے کے لوگ میرے پاس جمع ہو گئے تھے، میں وہاں ویسے گیا تھا کسی کام کے لیے، انہوں نے کہا جی یہ گلی بن گئی، مجھے سارا وزٹ کرائے، یہ گلی بن گئی، یہ گلی۔ میں نے وہ کامران صاحب کو بھی ملا ہوں، ان کے جو ایس ڈی او صاحب ہیں، ان کو میں نے انہوں نے یہ بات کیا جو آپ فرما رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ فنڈ ان کو ریلیز ہوئے ہیں، کچھ فنڈ ان کو ملے ہیں، اور کچھ مزید انشاءاللہ ان کو ملنے کی توقع بھی ہے۔ یہ بھی میرے علم میں آیا ہے کہ کچھ فنڈ ان کے لیے ریلیز ہو رہے ہیں۔ تو لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جب ہمارے پاس اختیارات رہیں گے تو ہم کسی سے سیاسی انتقام بھی انشاءاللہ نہیں لیں گے، اور ہر قسم کے دوستوں کو، ہر قسم کے ساتھیوں کو اپنے ساتھ ملا کر پورا ان سے تعاون بھی لیں گے، اور ان کی رہنمائی بھی لیں گے، اور ان کی رہنمائی کی روشنی میں انشاءاللہ ہم اپنا لاہمت بھی رہیں گے۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنے تمام بھائیوں کا جو دور دراز سے آئے ہیں ان کا شکر گزار بھی ہوں، اپنے خاص کر مہمانان گرامی رانا امجد اقبال صاحب، خالد سعید ایڈوکیٹ صاحب، حاکم خان صاحب، اور تمام دوستوں کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے اس پروگرام کے اندر تشریف لائے ہیں۔ بہت شکریہ، ہمارے مہمانان گرامی نے اظہار خیال کیا، اپنی رائے آپ کے سامنے رکھی۔ ہم آگے بھی جو پروگرام کریں گے اور اس پروگرام میں بھی
جو ہمارے شرکائے مجلس ہوں گے، ہم نے ایک سے مختصر سا سیشن جو ہے اس میں آپ حضرات کے لیے بھی رکھا ہے اور آئندہ بھی رکھیں گے کہ باری باری مختصر سے وقت کے لیے ٹو دی پوائنٹ اگر کوئی آپ ایشو یہاں اٹھانا چاہتے ہیں، اجاگر کرنا چاہتے ہیں، آپ کا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی سوال ہے تو آپ اس حوالے سے جو ہے کر سکتے ہیں۔ سود تو بچن واسطے میں قومی بچت میں نہیں رابطہ کیا انہیں جمع کرایا، لیکن اتنے ربن تھی کہ آج تک تک 1 روپیہ وال کے نہیں ملا۔ میرے 3,50,000 روپے آئی، ساری جمع پونجی میری چلی گئی۔ اس سلسلے FIA گیا سرگودے، انہاں کو پتہ ملی بکت آئی یا کہ آئی، انہاں کہتے 23 لاکھ روپے آئے۔ میرے کو لیٹر موجود ہے 3,50,000 کا PDR جس بول دیں، تو اس کے باوجود جو ہے نا وہ کیس چلتا پیا، پتہ نہیں وہ سان پیسے ملتے ہیں کہ نہیں۔ 55 بندے ہیں تقریباً، کروڑ روپے کا بند تھی گئے۔ آج تک نہ کوئی میڈیا تے آیا، نہ کوئی مطلب کسی سنوائی کی تھی ساری۔ مہربانی کر کے سب سے پہلے میں خبر لائیے، اور اس خبر میں سب سے پہلے اساں روزنامہ نواز شہر تے بھی بریک کیتا ہے اور سارا سوشل میڈیا پیج ہے اس تے بھی اساں بریک کیتا ہے۔ اس دی انکوائری ہو رہی ہے، میالے کو 7 کروڑ کے قریب شاید اس وقت تک ثبوت مل چکے ہیں، ٹیماں اتنے آئی پہ۔ میرے خیال جو FIA نو کیس ہونے حوالے کرنے پہ FIA دے تو سانے میاں والی دے بہت سارے لوگ ہیں، اللہ کرے سی امید ہے کہ ساری رقم مل ویسی۔ کہ ہمارے محلے میں 3-4 گلیاں ہیں جو بند ہو رہی ہیں، رستے بند کرنا ویسے بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے اوپر گورنمنٹ کو درخواستیں بھی دی گئی ہیں لیکن کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، تو اس پر بھی نظر ثانی کی جائے، ان کو روکا جائے کہ یہ گلیاں بند کرنا مناسب نہیں ہے۔ دوسرا 2 پل اور ہونے چاہیے، ایک فیضانی مدینہ کے پاس یہاں اور ایک آگے نورپورہ محلہ کے سامنے، یہ بھی ضرورت ہے شہر کی، یعنی رستے کافی کلوز ہو چکے ہیں اور مزید قبضہ مافیا جنم لے رہا ہے میاں والی میں، اس کے لیے بھی کوئی مسائل کا حل نکالا جائے کہ قبضہ مافیا کو کم از کم کنٹرول کیا جائے۔ غریب لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضہ کرنا مناسب نہیں ہے، چاند عناصر ہیں جو ایسا کام کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو پہلا سوال کیا تھا، آپ جو فرما رہے تھے نا اپنے حوالے سے کہ جی 30 لاکھ کچھ ہزار روپے میرے جمع تھے، وہ کہتے ہیں 23 ہے، تو ان سے کہیے کہ آپ جو ہے نا FIA والے آپ فرما رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں 23,000، کوئی ان کی ملی بھگت ہے۔ آپ کہیں کہ جی میرے پاس یہ ثبوت ہے، اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے نا 23 لاکھ کا تو وہ لے آئیں، دکھائے ہے نا، یہی صفحہ مثل پر لے آئیں۔ میں نے صرف آپ کو ایک جو ہے نا وہ لیگل کاؤنسلنگ کرنی تھی آپ کی، جو آپ کی حوالے سے بات ہے۔ اصل میں جو قبضہ گروپ ہے نا پل کی جو آپ کی بات ہے وہ یقیناً ایک بڑے لیول کی ہے، وہ ہماری بلدیاتی اداروں کے حوالے سے بات نہیں ہے، وہ تو جو آپ کی نئی صوبائی حکومت بنے گی وہ کر سکتے ہیں کہ جی فیضان مدینہ کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، اور جس طرح آپ نے فرمایا قبضہ گروپوں میں جو سب سے بڑی چیز ہے، چونکہ میں خود ایک ایسے چیمبر سے منسلک ہوں جو سول سائٹ پہ کام کرتا ہے اور یہی کرتا ہے، اصل میں ہے یہ ہمارا کہ اگر ایک والد اپنی جو ہے نا وہ جائیداد چھوڑ گیا ہے 4 بھائیوں کے لیے، یا اس کی بیٹیاں اس میں شامل ہیں، تو وہ ہوتا اس میں یہ ہے کہ جو ایک فریق ہے نا ان میں سے، یہ پورے پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں بالعموم آپ کو یہی مسئلہ ملے گا کہ ان میں سے ایک بھائی یا ایک بہن، اب بہن کی شادی یقیناً خاندان میں ہوتی ہے، بعض دفعہ خاندان سے باہر ہوتی ہے، وہ بیچ دیتے ہیں کسی با اثر اور ڈنڈے والے یا طاقت والے آدمی کو۔ اب وہ یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے حصے کی بجائے جو اس نے خریدا ہوتا ہے، وہ چونکہ اس میں بن تو جاتا ہے مالک، کیونکہ بہن یا بھائی بیچ گیا ہے اپنا حصہ اس کو، تو وہ اس حوالے سے باقی کے حصے پہ بھی قابض ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے جو بڑی عدالتوں کے فیصلے ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے، وہ یہ ہے کہ شریک کھاتا جو ہو جاتا ہے، جو آپ کی جو جائیداد ہے اس میں جو بن جاتا ہے شریک آپ کا اونرشپ ملکیت کا، وہ اس کے خلاف سٹے نہیں ہو سکتا۔ تو اس وجہ سے یہ بہت اب جو باقی لوگ ہیں کمزور لوگ ہوتے ہیں، باقی بہن بھائی، ان کو وہ تنگ کرنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بھی اپنا حصہ اس کو اونے پونے داموں بیچ جاتے ہیں۔ اب اس پہ جو ہے نا آپ کی بات کہ وہ یقیناً آپ دیکھیں گے اس میں کہ وہ ایک نہ ایک جو بہن ہے یا بھائی ہے جو وراثت میں سے حصے دار تھا، وہ اپنا حصہ بیچ گیا ہے، اور باقی 5 ہیں یا حصے دار یا 6 ہیں یا 2 ہیں یا 3 ہیں، ان کو وہ تنگ کرنے لگ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں اب جو کہ اتنے زیادہ مسائل بڑھ گئے ہیں، اب ہماری بڑی عدالتوں میں جو یہ ہے کہ آپ شریک کھاتا کے خلاف یا جو مالک ہے
वो शरीक मालिक है आपकी जायदाद में से, उसके खिलाफ जो है वो स्टे नहीं हो सकता या आप थाने में दरखास्त नहीं दे सकते। वो तो खैर है कि जो जायदाद और लेन देन का मामला उसमें पुलिस इन्वॉल्व नहीं हो सकती। तो इस वजह से ये सारे मामला जो है वो जन्म ले रहे हैं। इसमें थोड़ा सा जो है ना, जो वरासत के हकदार हैं वो भी समझें कि कल इसने, मैं जो बेच रहा हूं अपना हिस्सा, मेरे बहन भाई को इसमें तंग करना है। उसमें ये देखे, मैंने जो पहले बात की थी ना, मेन स्टेक होल्डर है हम लोग। हम कम से कम थोड़ा सा जो है ना वो सब्र, पेशेंस, बर्दाश्त और दूसरों के लिए गुंजाइश निकालें बहन भाइयों के लिए। जब हम जल्दबाजी करते हैं, अपने हिस्से से ज्यादा की जो है वो ख्वाहिश और तलब रखते हैं, तो फिर ये सारे मसाइल जन्म लेते हैं। अगर वो सरकारी रास्ता है तो वो बाकायदा जो है ना लैंड रेवेन्यू एक्ट जो हमारा है उसमें है कि वो जो रेवेन्यू अपना है मजिस्ट्रेट साहब, वो अगर देखे कि जो है ना वो फसाद का खतरा है तो वो इलाका पुलिस की मदद लेकर सरकारी रास्ता खुलवा सकता है। मैं आपने तमाम मेहमानान ग्रामी मोहतरम राना अमजद इकबाल साहब, मोहतरम मलिक खालिद सईद एडवोकेट साहब और मोहतरम हाफिज जावेद इकबाल साजिद साहब, अमीर जमात इस्लामी जिला मियांवाली, इनका शुक्रगुजार हूँ। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द मियांवाली शहर के किसी और मकाम पर इसी किस्म का एक और मुज़ाकरा लेकर हाजिर होंगे, किसी एक इशू पर या दो इशूज़ पर। तो आप तमाम हज़रात से ये गुजारिश है कि अगर आप सोशल मीडिया के ज़रिए या अखबारी खबर के ज़रिए या दावतनामे के ज़रिए अगर आप तक इस अगले प्रोग्राम की खबर पहुँचती है तो आप ज़रूर इस प्रोग्राम में शरीक हों। बहुत शुक्रिया।